فرمائیں مفتی اعز اللہ صاحب قبلہ، بہت ہیں عشق کرنے والے، لیکن دنیا کے عشق کرنے والوں کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھو اور دوسرے پلے پہ مصطفیٰ کے کسی ایک عاشق کے عشق کو رکھو، ایک عاشق کے عشق کو رکھو اور پھر کسی دیوانے سے پوچھو تم بتاؤ دنیا کے لوگوں کا عشق زیادہ اچھا ہے یا مصطفیٰ کے صحابہ کا عشق جو مصطفیٰ سے کیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ تو زمانہ کہتا نظر آئے گا یہ دنیا کے لوگوں کی محبت جھوٹی ہے، اور نبی کے صحابہ کی جو محبت نبی کونین سے ہے وہ محبت جھوٹی نہیں ہے بلکہ وہ محبت سچی ہے، اور ایسی سچی ہے، ایسی سچی ہے آج دیکھ لے مدینے کی سرزمین ہے، اور مدینے کی سرزمین میں ایک خاتون ہے، ملت کے نوجوانوں جنگ میں اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیا ہے، اپنے شوہر کو بھی بھیج دیا ہے، باپ بھی ہاتھ میں تلوار لے کے اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے نکل گیا ہے۔ صحیح محبت اس کو کہا جاتا ہے۔ ہماری تمہاری محبت نہیں ہے کہ ہم دم تو بھرتے نبی سے محبت ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، پارکوں میں بیٹھ کے جوا ہم کھیلتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹھوکر ہم لگاتے ہیں، نبی کے گستاخوں کے سامنے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی بریانیاں کھاتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں۔ صاحب یہ محبت نہیں ہے، محبت یہی ہے کہ ماں جائے چلی جائے، باپ جائے چلا جائے، بیٹا جائے قربان ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ آج ذرا دیکھ لے ایک خاتون ہے، نبی کے کونین کے صحابی نے اعلان کیا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے نکلو، قرآن کی حفاظت کے لیے نکلو، اسلام کو بچانے کے لیے نکلو۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیا ہے، اپنے شوہر کو بھی بھیج دیا ہے، اپنے باپ کو بھی بھیج دیا ہے، لیکن نبی کے کونین کی محبت کرنے والوں اس کو یہ خبر مل گئی کہ جنگ میں نبی کے کونین کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ خبر جھوٹی تھی، نکل گئی اپنے گھر سے تڑپتی ہوئی اور کرتے کرتے جنگل کو عبور کرتے ہوئے، جنگل کی طرف عبور کرتے ہوئے جنگ کے میدان کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں لوگ ملے ہیں، کوئی کہتا ہے جو اے عورت سن لے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، عورت خاموش ہے۔ کسی نے کہا باپ شہید ہو گیا ہے، عورت خاموش ہے۔ کسی نے کہا شوہر شہید ہو گیا ہے، عورت خاموش ہے۔ لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں جنگ کے میدان میں جا کے کہتی ہے باپ کی شہادت کی فکر نہیں ہے، بیٹے کی شہادت کی فکر نہیں ہے، شوہر کی شہادت کی فکر نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، نبی کا جسم کیسا ہے، نبی کے لب و رخسار کیسے ہے، نبی سلامت تو ہے کہ نہیں؟ ایک جواب ملتا ہے ہاں مصطفیٰ کا ہاتھ بھی سلامت ہے، مصطفیٰ کا قدم بھی سلامت ہے، مصطفیٰ کا جسم بھی سلامت ہے۔ عورت مسکرا کے کہنے لگی باپ گیا کوئی پرواہ نہیں، شوہر گیا کوئی پرواہ نہیں، بیٹا گیا کوئی پرواہ نہیں، ہماری زندگی یہی ہے کہ مصطفیٰ سلامت ہے تو ہماری سلامتی ہے۔ صاحب یہ ہے مصطفیٰ کا عشق، یہ ہے مصطفیٰ کا عشق۔ آج تو ہم بھی عاشق ہیں نا، ہم بھی بڑے پکے عاشق ہیں، بڑے پکے عاشق، لیکن مصطفیٰ نے جو کہا ہم نہیں کرتے۔ جنگ احد ہے، جنگ احد، نبی کے ایک صحابی ہے ابو طلحہ، کون بولو کون؟ ابو طلحہ، نبی کے ایک صحابی ابو طلحہ جنگ احد میں مصطفیٰ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن نبی کے کونین کے سامنے اگر کوئی تیر آتا کبھی اپنے ہاتھ کو آگے کر دیتے، کبھی دوسرے ہاتھ کو آگے کر دیتے، کبھی خود ہاتھ چھلی ہو گیا۔ نبی کے کونین کے صحابی ابو طلحہ کا، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہی جنگ ہے۔ لڑتے لڑتے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ زخم آیا اور خود نبی کے کونین کے چہرے میں گڑ گیا، مصطفیٰ کے جسم سے خون نکلنے لگا، ٹپکنے لگا مصطفیٰ کا خون زمین پر، کہ اتنے میں نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں ایک صحابی جن کا نام ابو سعید خدری ہے، ان کے باپ جن کا نام ابو سنان ہے، آ گئے اور جو خون مصطفیٰ کے جسم سے نکل کے زمین پہ ٹپک رہا تھا اس خون کو ہاتھ میں لیا ہے اور ہاتھ میں لے کر کے اس خون کو پینا شروع کر دیا ہے۔ دیوانے کہنے لگے یہ خون ہے کیوں پی رہے ہو؟ باپ کا خون کبھی پیا نہیں جاتا، ماں کا خون کبھی پیا نہیں جاتا، بھائی کا خون کبھی پیا نہیں جاتا، ارے خون پینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کا خون کیوں پی رہے ہو؟ اے دامن گرا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، ابو سنان کہتے ہیں خون پینے کو مت دیکھو، یہ خون نہیں ہے تو مصطفیٰ کا نور ہے، نور۔ میں خون نہیں پی رہا اور مصطفیٰ کے جسم سے
نکلنے والا خون اس لیے پی رہا ہوں کہ جب اندر چلا جائے گا تو میرا خون مصطفیٰ کے خون سے مل جائے گا، اور جو خون مصطفیٰ کے خون سے مل گیا دنیا کی آگ میں وہ دم کیا ہے، جہنم کی آگ بھی اس خون کو نہیں جلا سکتی ہے۔ صاحب یہ ہے مصطفیٰ کا عشق، یہ ہے مصطفیٰ کا عشق۔ آئے ہائے، اور ذرا دیکھ، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ؟ بولو جانتے ہیں صلح حدیبیہ؟ مصطفیٰ جان رحمت نے خواب کے صحابہ نے خواب دیکھا، آقا جی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا چلو چلتے ہیں طواف کرنے کے لیے، چلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ابھی مکہ شریف سے تھوڑی دور پہنچے تھے نبی، تھوڑی دور مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف، حدیبیہ کے مقام پہ نبی پہنچے، روک دیا گیا، محمد یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روک دیا گیا، تیرے رسول کو نہیں جا سکتے یہاں سے آگے۔ نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں، مصالحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے حضرت عثمان ذو النورین کو بھیجا، عثمان ذو النورین کو مکہ شریف کے لیے۔ عثمان ذو النورین سے مکہ کے کافروں نے کہا عثمان اجازت ہے تمہیں طواف کر لو، اجازت ہے تمہیں صفا مروہ کی صحیح کر لو، اجازت ہے تمہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لو، اجازت ہے تمہیں زمزم کا پانی پی لو۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، آج تم کیسی محبت کا دم بھرتے ہو۔ عثمان ذو النورین کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور عثمان ذو النورین کہتے ہیں ہم مدینہ سے نکلے تھے تو ارادہ یہی ہے کہ قائد ہمارا رسول ہے، آگے نبی ہوں گے تب پیچھے پیچھے ہم طواف کریں گے، صفا پہ نبی آگے پیچھے ہم تو صحیح کریں گے، مروہ پہ نبی آگے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے، آقا آگے ہوگا غلام پیچھے ہوگا۔ اب نبی کے کونین صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہے، مصطفیٰ نہیں ہے، تم عثمان سے یہ کہتے ہو تنہا عمرہ کر لو، تنہا طواف کر لو، تنہا صحیح کر لو، تنہا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لو۔ عثمان نے جواب دیا ہے کہ کعبہ کے پاس آ تو گیا ہوں لیکن تنہا طواف نہیں کروں گا، طواف صحیح کروں گا جب مصطفیٰ آگے ہوں گے، غلام مصطفیٰ کے پیچھے ہوگا۔ کفار نے بھی اپنے ایک کاسب بنا کر کے عروہ بن مسعود ثقفی کو حدیبیہ کے میدان میں بھیج دیا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کے لوگ کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ صاحبو سنو، عروہ بن مسعود ثقفی جب حدیبیہ کے مقام پہ نبی کو دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ادھر نبی کے غلام ہے اور ادھر ان غلاموں کا امام ہے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن جو عزت مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کی عزت اس کے غلام نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کے کونین وضو کرتے ہیں، دیوانے ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ ناک نیچے نکالتے ہیں لیکن زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ آپ کے اگر سر کے بال کوئی ٹوٹ جائے تو دیوانے سر کے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہاتھوں میں لے کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی مکہ کے کافروں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا ہوش میں رہو، ہوش میں، تم محمد اور ان کے دیوانوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ کہا کیسے کہہ رہے ہو، تعداد ہماری زیادہ ہے، ہتھیار ہمارے پاس زیادہ ہے، لوگ ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن تم جنگ کو منع کر رکھے ہو۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے ایک جواب دیا تھا، جنگ انسانوں سے لڑی جاتی ہے، دیوانوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ محمد کے ساتھ جو آئے ہیں وہ تو دیوانے ہیں اور ایسے دیوانے ہیں، کسریٰ کو میں نے دیکھا ہے، قیصر کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے خادم اتنی تعظیم اپنے بادشاہ کی نہیں کرتے کہ جتنی محمد کی مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ناک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ دامن گرا کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ پیچھے چلے جاؤ کہ جس کے دیوانے اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ اپنے نبی کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے، نبی کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے۔ گویا کہ مجھے کہہ لینے دو، روئے زمین پر کسی نے بھی اپنے بادشاہ یا اپنے قائد سے اتنی محبت نہیں کی ہے جتنی محبت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے صحابہ نے کی ہے۔ حضرات
ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا حبیب اللہ۔ حضرات تو جتنی محبت نبی سے نبی کے صحابہ کرتے ہیں، دنیا میں کسی نے اتنی محبت کسی سے نہیں کی ہے۔ آج ذرا اور دیکھ لے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہی تو ہے کہ نبی کے کونین کے ایک صحابی ہیں، پوری دنیا ان کو کچھ کہے لیکن میں تو ان کو محبت کے محل کا بادشاہ کہوں گا، جن کو پوری دنیا حضرت بلال کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کیا تم بلال کو نہیں دیکھتے؟ ان کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ ان کے شب و روز کو نہیں دیکھتے؟ ابھی بلال نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، امیہ کا غلام تھا، لیکن جب نبی کے کونین کی بارگاہ میں بلال آئے تو بلال سے مصطفیٰ نے کہا ہے اے بلال میرا کلمہ پڑھ لو، تو بلال کہنے لگے یا محمد کلمہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو نبی کے کونین نے کہا بلال تم اپنی بات بتاؤ، تو بلال کہتے ہیں آقا جی اب تو زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ عتبہ بلاتا ہے تب جانا پڑتا ہے، شیبہ بلاتا ہے تب جانا پڑتا ہے، ابو جہل بلاتا ہے تب جانا پڑتا ہے، مکہ کے کافر جب بلاتے ہیں تو مجھ کو جانا پڑتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال میرا کلمہ پڑھ لو، اور جب تم میرا کلمہ پڑھو گے نا تو تم کو جانا نہیں پڑے گا، تم بلاؤ گے تو تمہاری بلاؤ گے تو ابو بکر صدیق دولے چلے آئیں گے، تم بلاؤ گے عمر آ جائیں گے، تم بلاؤ گے عثمان آ جائیں گے، تم بلاؤ گے طلحہ آئیں گے، تم بلاؤ گے زبیر آئیں گے۔ بلال نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھ کے بلال کی محبت کا انعام یہ ملا۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے بلال اب کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے اذان دو، اللہ کی عزت کی قسم اب بلال نے اذان دی ہے۔ تو پہلے بلال کو عتبہ بلاتا تھا تب جانا پڑتا تھا، شیبہ بلاتا تھا تب جانا پڑتا تھا، امیہ بلاتا تھا تب جانا پڑتا تھا، لیکن آج بلال جب اذان مصطفیٰ کے کہنے پہ دے رہے ہیں اور بلال نے کہا ہے حی علی الصلاۃ، تو بلال کی آواز سن کے ابو بکر صدیق چلے آئے ہیں، عمر چلے آئے ہیں، عثمان ذو النورین چلے آئے ہیں، مولا علی چلے آئے ہیں، طلحہ و زبیر چلے آئے ہیں، اذان پوری کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ نبی فرماتے بلال کہو کیا ملا؟ تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمال کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں، بولو بھائی تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ عشق کی داستان ایک اور بھی ہے جس کے بغیر عشق کی کتاب پوری نہیں ہوتی۔ اس عشق کی داستان کے اس فرد کا نام ہے ابو بکر۔ کیا نام ہے بولو، زور سے بولو۔ ارے یار ابو بکر کا نام ہی اتنا ہے کہ راوی سن کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں نا، اور محبت والے مسکرانے لگتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو کیا نام ہے بولو، اور زور سے بولو کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر آپ جانتے ہیں عشق کی داستان کا یہ عظیم شہسوار نام ابو بکر ہے۔ محبت سے ہم کہتے ہیں صدیق اکبر۔ کیا بولیے؟ صدیق اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ ابھی نہیں پڑھا تھا، تاریخ روایت کے مختلف ملک شام پہنچے، اور جب ملک شام تجارت کے لیے گئے نا تو رات کو سوئے ہیں تو ایک خواب دیکھا۔ کیا؟ آسمان کے ستارے چمکے اور چمکنے کے بعد میری گود میں آ کے گر گئے، میری گود میں۔ صبح کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس پہنچے، پہنچ کے کہا رات خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ بولے آسمان کے ستارے آسمان سے اتر کے میرے آنچل میں میری گود میں آ کے گر گئے۔ وہ خواب کی تعبیر بتانے والا کہتا ہے تم یہ بتاؤ نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ عرب سے مدینے سے آئے ہو، مکہ سے آئے ہو؟ نام بتایا، ہاں مکہ سے آیا ہوں۔ قبیلے کا نام بتایا، ہاں اسی قبیلے سے ہوں۔ تو یہ راہب کہنے لگا معبر تعبیر بتانے والا اگر میرا علم صحیح ہے، میرا علم صحیح ہے تو میں تجھ کو بتانا چاہتا ہوں مکہ میں ایک پیغمبر نے ایک نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور نبوت کا اعلان جس نبی نے کیا ہے اس کا نام یہ ہوگا، اور اس پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تم ہی ہوگے۔ بولو کلمہ پڑھنے والے تم ہی ہوگے، تم ہی۔ نبی کے کونین کا یہ دیوانہ شام سے واپس آیا
مکہ کی سرزمین پر دوستانہ مراسم تھے ان کے نبی سے آنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے چہرہ رسول کا دیکھ رہے ہیں، ہے نا، رسول کا چہرہ. اور یار حسن والے تو بہت دیکھے ہوں گے حسن والے، لیکن اس زمین پر، روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ حسین کوئی ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ کوئی حسین ہے تو ان کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. ہم نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے مستانے ہیں، اگر وہابیوں سے کوئی بات ہو کتاب آپ کی دیکھتے ہیں، رافضیوں سے کوئی بات ہو کتاب آپ کی دیکھتے ہیں، غیر مقلدوں کی حجامت بنانی ہو کتاب آپ کی دیکھتے ہیں، اگر کسی دوسرے باطل فرقے کا رد کرنا ہو کتاب آپ کی دیکھتے ہیں، اور مسائل اگر تلاش کرنے ہو کتاب آپ کی دیکھتے ہیں. سرکار ہمیں یہ بھی بتا دے کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، نبی کے کونین کا حسن کیسا تھا، نبی کے کونین کا چہرہ کیسا تھا، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کا سراپا کیسا تھا. تو لوگوں محبت سے سن لو، بریلی کا امام کہتا ہے دنیا میں چیزیں تو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن خوبصورت چیزوں میں، خوبصورت لوگوں میں اگر سب سے زیادہ حسین کوئی چیز ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. بریلی کے امام نے کہا ہے ایسا ہے میرا نبی کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہم نے کہا اے بریلی کے امام مکہ میں نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، عرب میں نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، پوری دنیا میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، لیکن ذرا بتاؤ تو کیسے ہے نبی؟ کیا نبی کونین کی طرح کوئی دوسرا ہے؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے کوئی دوسرے کی بات کرتے ہو، لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شکے دوسرا جانا. ہم نے کہا بریلی کا امام بتا تو دو اللہ نے نبی کو کیسا بنایا ہے. تو بریلی کا امام کہتا ہے یہ تو یا بنانے والا جانتا ہے یا بننے والا جانتا ہے. ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہم نے کہا امام اور کہہ دو. تو بریلی کے امام نے کہا میں کیا کہوں، شہباز سدرہ کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا ہی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. آ گئے صدیق وفادار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، صداقت جن کی مشہور، وہ صدیق آ گیا جو نبی سے پیار کرتا، نبی اس سے پیار کرتے. وہی صدیق آ گئے نبی کی بارگاہ میں. میرے مصطفیٰ نے صدیق کو دیکھا، صدیق نے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا. نبی فرماتے صدیق اب تو پڑھ لو، اب تو پڑھ لو. ایک روایت میں آتا کہ صدیق نے کہا آقا کچھ دکھائیے تو، دکھائیے تو نبی کے کونین نے صدیق کے چہرے کو دیکھ کے کہا صدیق جو شام میں دیکھ کے آئے ہو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جو شام میں دیکھ کے آئے ہو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اب شام میں کیا دیکھ کے آئے تھے؟ خواب میں دیکھا تھا صدیق اکبر نے. اب خواب کو یا تو خواب دیکھنے والا جانتا ہے، خواب کون دیکھ رہا ہے اس کا باپ نہیں جانتا، بھائی نہیں جانتا، چچا نہیں جانتا، لیکن شام دور ہے مدینہ سے. خواب دیکھا ابو بکر نے اور نبی کے کونین کہہ رہے صدیق جو شام میں دیکھ کے آئے ہو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ تو بریلی کے امام نے کہا میرے نبی تمہارے گھر کو بھی جانتے ہیں، قدموں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ذہن کو بھی جانتے ہیں. خواب تم دیکھتے ہو، میرے مصطفیٰ تمہارے خوابوں کو بھی جانتے ہیں. تبھی تو بریلی کے امام نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہی صدیق ہے. ٹائم بڑھا، ایک دن محبت سے کہنے لگے آقا جی 39 لوگ ایمان لے آئے. آقا جی چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. آقا دل کرتا ہے کہ کھلم کھلا تبلیغ کرے،
کیا بولی آقا؟ کلم کلہ تبلیغ کریں. نبی نے کہا ابو بکر رکو. میرے مصطفیٰ کے صحابی پھر کہتے آقا جی اجازت دے دو. دل کرتا ہے کہ جس خانہ کعبہ کا طواف کرتے نا آقا اسی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے یا گرد کھڑے ہو کر یہ ابو بکر آپ کی نبوت کا اعلان کریں, نبی کے کونین آپ کی رسالت کا اعلان کریں. مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے تو منع کیا, لیکن صدیق اکبر نے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں اصرار کیا ہے, داون گرا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو, یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتا ہے پیار. آج یہ محبت اور پیار نہیں ہے کہ نبی کے گستاخ تم کو لنگر میں بریانی کھلائیں, صحابہ کے گستاخ تم کو بریانی کھلائیں, بھر بھر کے پیٹ تم لنگروں میں کھا کے آ جاتے ہو اور وہاں کے مولویوں سے کہتے ہو حضرت یہ تو رافضیت کے تعلق سے بہت آگے نکل گیا ہے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, مسئلہ صرف تمہارے علماء کے لیے نہیں ہے, مسئلہ تو تمہارے لیے بھی ہے. اور اس لیے ہے نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, کہ جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ وہ میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے, کہ تم یہ کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو. تو میں تم دامن گرا کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ملت کے نوجوانوں کبھی رافضیوں کی بریانی مت کھانا, غیر مقلدوں کی چائے مت پینا, دیوبندیوں کے قریب مت بیٹھنا, ان کے گھر کھانا پینا مت کرنا. نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ کلم کلہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. نبی نے اجازت دے دی ہے. نبی کا صدیق نکلا ہے کعبۃ اللہ کے پاس اور کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے نبی کے صدیق نے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کیا ہے. دعوت و تبلیغ کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اعلانیہ شروع کیا ہے. اب اعلانیہ شروع کیا ہے. مکہ کے کافروں نے جب صدیق کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے, گھیر لیا صدیق اکبر کو, زمین پہ لٹا دیا. صدیق اکبر کے چہرے پہ مارا گیا, صدیق اکبر کے جسم پہ مارا گیا, خون سے لت پت بے ہوش ہو گئے صدیق اکبر. خاندان کے لوگوں کو پتا چلا ہے صدیق کو مارا گیا ہے, خاندان کے لوگ نکلے ہیں, صدیق اکبر کو اٹھایا ہے, گھر میں لے کے آ گئے ہیں. بے ہوشی کے عالم میں صدیق اکبر ہے, لیکن عالم بے ہوشی سے جب صدیق اکبر ہوش میں آئے ہیں, اے لوگوں دقت تمہیں بھی ہوتی ہے, پیر میں کانٹا لگتا ہے یاد ماں کو کرتے ہو, ہاتھ ٹوٹتا ہے یاد ماں کو کرتے ہو, ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے یاد ماں کو کرتے ہو, اور جب ہوش میں بے ہوشی سے آتے ہو تو اس وقت تم یاد ماں یا باپ کو کرتے ہو. لیکن صدیق اکبر جب عالم بے ہوشی سے ہوش میں آئے ہیں تو اپنے ماں سے کہتی ہے اماں یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہے, میرے رسول کیسے ہے, میرے پیغمبر کیسے ہے. نہ پانی مانگا ہے نہ ماں کی خیریت معلوم کی ہے. ماں کہنے لگی بیٹا مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے. شام کو ماں صدیق اکبر کے پاس لے کے گئی ہے, ماں صدیق اکبر کو نبی کے کونین کے پاس لے کے گئی ہے. صدیق اکبر کی جب حالت کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے تو دوڑ کے اپنے صدیق کو سینے سے لگا لیا ہے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہی وہ صدیق ہے کہ اسلام کے لیے اعلانیہ طور پہ سب سے پہلے نبی کی عظمت میں جس نے تقریر کی ہے اسی کو نبی کا دیوانہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے. حضرات تم بھی محبتیں کرو, پیار کرو مصطفیٰ سے, عشق کرو نبی سے. اور یار جس نے عشق کیا نا, عشق اللہ 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 اللہ, اس کا تو عالم ہی الگ ہے, عالم ہی اس کا الگ ہے. آپ جانتے ہو مدینہ شریف کی سرزمین ہے, اب اتنی آبادی نہیں ہے مدینہ کی, مختصر آبادی ہے, مختصر. میرے مصطفیٰ صبح کو فجر کی نماز کے بعد مدینہ کے اطراف و نواحی میں گھومنے کے لیے نکل گئے. نبی کے ساتھ نبی کے چند صحابہ تھے, ایک قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے, قافلہ جو مدینے کی زیارت کے لیے آ رہا تھا. میرے مصطفیٰ نے اس قافلے میں پہنچ کے کیا دیکھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو ایک اونٹ بڑا اچھا لگا. کیا بولیے کیا اچھا لگا نبی کو؟ اونٹ بڑا اچھا لگا مصطفیٰ کو. مصطفیٰ نے قافلے کے امیر کو بلایا, یہ اونٹ کس کا ہے, بیچو گے بیچو گے؟ قافلے کے امیر نے کہا ہاں بیچیں گے. تو نبی یہ کونین نے فرمایا ٹھیک ہے, قیمت ہوئی. میرے مصطفیٰ فرماتے ابھی میرے پاس اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے, میں جاتا ہوں, اونٹ اپنا اپنے پاس رکھو اور میں اپنے صحابہ کو اونٹ کی قیمت لے کے بھیجتا ہوں, قیمت مل جائے گی اونٹ دے دینا ہے. وہ کہنے لگا قافلے کا امیر اتنی زحمت کی ضرورت کیا ہے, اونٹ لے جائیے, قیمت بعد میں بھجوا دیجیے.
نبی اونٹ لے کے چلے گئے، اونٹ لے کے، اب ادھر تو مصطفیٰ اونٹ لے کے نکلے، اونٹ لے کے، کاش جیسی قسمت اس اونٹ کی تھی، یا اللہ ہماری بھی وہ قسمت بنا دے کہ ہم کو مصطفیٰ خرید لے، ہیں خرید لے مصطفیٰ یہاں، اور محشر میں بھی مصطفیٰ خرید لے، ہے نا، محشر میں بھی، کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہو، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو، تو مصطفیٰ سامنے سے آ جائیں، اور جب آئے نبی تو ہم یہ کہیں لوگوں پریشان نہ ہو، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، لوگوں کیا حسن تھا میرے نبی کا، کیا پیشانی تھی میرے مصطفیٰ کی، کیا آنکھیں تھی میرے نبی کی، کیا انگشتے مبارک تھے میرے نبی کے، کیا قدمان ناز تھے میرے مصطفیٰ کے۔ وہ کہنے لگے لے جائیے اونٹ، ابھی اونٹ لے کے مصطفیٰ تھوڑی دور چلے تھے کہ قافلے میں ہنگامہ برپا ہو گیا، اور لوگ نکل نکل کے کہنے لگے کہ جن کو تم نے اونٹ سب سے قیمتی دیا ہے، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے پہلے کبھی، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ لوگ کہنے لگے جانتے بھی نہیں ہے، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کہنے لگے بڑے بے وقوف ہو، جانتے بھی نہیں ہو، اور اتنا قیمتی اونٹ ان کو دے دیا ہے۔ نبی یہ کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، دوسرا کہنے لگا تم نے کیوں ان کو اتنا قیمتی اونٹ دے دیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا تم تو اونٹ کی بات کر رہے تھے، میں تو اونٹ کو بھول گیا، بس ان کی پیشانی کو ہی دیکھ رہا تھا، ان کے رخسار کو ہی دیکھ رہا تھا، ان کے سراپا کو ہی دیکھ رہا تھا، گویا کہ وہ کہنے لگے کہ میں ان کی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی کہنے لگا ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت خیمے سے نکل کے آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے قافلے والوں، تمہاری اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں، تمہاری اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ وہ عورت سے لوگ کہنے لگے کیا تم ان کو جانتی ہو، کیا تم ان کو پہچانتی ہو، کیا تمہارا ان سے رشتہ ہے، کیا تم نے ان کو پہلے کبھی دیکھا ہے؟ یہ عورت کہنے لگی دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے پھر اونٹ کی قیمت کی ضمانت کیوں لے رہی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ تم تو ان سے باتیں کر رہے تھے، میں ان کے دندان مبارک کو دیکھ رہی تھی، اور میں دیکھ یہ رہی تھی کہ وہ بات یہاں کر رہے تھے، ان کے دندان مبارک کا نور سامنے والے پہاڑوں کو روشن کر رہا تھا، میں یہ دیکھ رہی تھی۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں۔ اتنے میں چند غلام مصطفیٰ کے آ گئے پیسے لینے کے بعد، اور کہنے لگے لو یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، قافلے کا امیر کہنے لگا کون تھا وہ اونٹ لے جانے والا؟ تو یہ کہنے لگے تم نہیں جانتے؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ نبی کے صحابہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، زمین ان کو جانتی ہے، آسمان ان کو جانتا ہے، سورج ان کو جانتا ہے، چاند ان کو جانتا ہے، شمس و قمر ان کو جانتے ہیں، پہروں پر ان کو جانتے ہیں۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ دیوانے یہی کہہ رہے تھے جو آج سے 700 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا تم نہیں جانتے، یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں بریلی کے امام نے 700 سال پہلے کہا تھا۔ گویا کہ ان کے بھی جملے یہی ہوں گے کہ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہ کہا ہوگا کہ آقا جی زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ یہ سنی آیا یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سنی آیا یہاں، یہ سنی آیا یہاں تمہارے لیے۔ یہ باتوں کو دل والا ہی سنتا ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں سرکار عامل ملت کتنے مسکرا رہے ہیں، بولو کتنے مسکرا رہے ہیں سرکار عامل ملت۔ اللہ نے بڑا وسیع دل عطا فرمایا ہے، بڑا وسیع دل عطا فرمایا ہے، بہت وسیع دل۔ میں کہتا ہوں اللہ ہر بھائی کو عامر ملت جیسا بھائی عطا فرما دے، عامر ملت جیسا بھائی ہے۔ میں نے کئی بار کہا ہے، کئی بار صاحب میں جب مسجد میں دعا کرتا ہوں نا تو کبھی کبھی دعا کرتے رونے لگتا ہوں، رونے، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف ہے نہیں، نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا دیا ہے سب کچھ، لیکن کبھی کبھی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کیا میرے چند مقتدی ایسے ہیں کہ جن کی کڈنیاں نہیں ہیں، خراب ہیں، ہر دوسرے دن ڈائلیسس، ہر دوسرے دن۔ تو جب کبھی دعا میں
مجھے خیال آ جاتا ہے کہ مولا تیری نعمتیں بہت ہیں، ہم ٹھنڈا بھی کھاتے ہیں، گرم بھی کھاتے ہیں، جتنا پیٹ میں آئی اتنا کھاتے ہیں، زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن مولا تیرے بندے اس زمین پہ کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس کڈنیاں نہیں ہیں، گرم پانی نہیں پی سکتے، جتنا دل کرے اتنا پانی نہیں پی سکتے۔ بڑی نعمت ہے یہ جسم کے اعضاء تمہارے لیے۔ لوگوں آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، دل کی قیمت اس سے پوچھو کہ جس کے دل کے بال پڑ چکے ہیں، کڈنی کی قیمت اس سے پوچھو جو ڈائلس کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ایسی ناشکری کی ہے، ایسی ناشکری کی ہے، ایسی ناشکری کی ہے کہ ملت کے نوجوانوں حالت تمہارے یہ ہے، شراب پیتے پیتے کڈنیاں تم نے خراب کر لی، بیٹیوں کو تکتے تکتے آنکھیں تم نے خراب کر لی، بیڑی پیتے پیتے پھیپھڑے تم نے خراب کر لیے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں اب بھی سدھر جاؤ اور دامن گرا کو اپنے وجود سے پاک کر دو۔ گلیوں میں بیٹھ کے شراب نہ پیو، بلیاں نہ پیو، جوا نہ کھیلو، گٹکے نہ کھاؤ۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں حیرت ہوتی ہے مسجد مصطفیٰ کے آس پاس کے ان لوگوں پر کہ مسجد میں مولانا مظہر صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، ظہر و عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن یہ بھٹی لیوٹ کے مسلمان چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے، دکانیں کھلی ہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے چائے میں چسکیاں لگا رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں۔ قرب و جبار میں تاج الشریعہ نام کا یہ پارک ہے کہ جس پارک کو نام سے اتنی عظمت ملی ہے کہ تاج الشریعہ کو اللہ نے بہت بلند کیا ہے، لیکن تم کیسے نبی کے دیوانے ہو کہ تاج الشریعہ نام کے اس پارک میں جوا تم کھیلتے ہو، افیم تم پیتے ہو، شراب تم پیتے ہو، غلط کام تم کرتے ہو۔ اپنے گناہوں سے اب بھی توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کے بعد مسجدوں میں اس طریقے سے پیشانی کو جھکا دو کہ دل تو جھکے نبی کی بارگاہ میں اور دل جھکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرات مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا، بچنا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بچنا ہے۔ پھر کیوں 70-80 سال کی زندگی میں گناہوں کو خرید رہے ہو؟ گناہوں کو خرید رہے ہو؟ کیوں ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہو؟ کیوں اپنے وجود سے تاون گرے کی فضا کو مقدر کر رہے ہو؟ لوگوں محبت سے آپ کا بھائی تم سے گزارش کروں گا، آپ کا بھائی ہوں، اگر ہم عمر ہو تو، اور اگر بڑے یہاں بیٹھے ہو تو مجھ کو اپنا بچہ سمجھنا، اور چھوٹے ہو تو میں تمہارا بڑا ہوں، اور اپنے اس بھائی کی نصیحت کو مان لینا۔ دنیا میں عزت ملنے والی نہیں ہے، نہیں ہے عزت ملنے والی۔ کب ملے گی دنیا میں عزت؟ کب ملے گا دنیا میں وقار؟ دنیا میں عزت و وقار تبھی ملے گا جب مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کرو گے، مصطفیٰ کے طریقوں پہ جلسے کرو سال میں منع نہیں کرتا، کرو، لنگر کرو، منع نہیں کرتا، لیکن ہاں مجھ کو کڑن ہوتی ہے، مجھ کو نفرت ہوتی ہے ایسے لنگروں سے۔ کیسے لنگروں سے؟ کہ جن لنگروں میں کھلانے والے بھی بے نمازی، پکانے والے بھی بے نمازی، کھلانے والے بھی شرابی، کھانے والے بھی شرابی۔ مجھے کڑن ہوتی ہے ایسے لنگروں سے۔ میرے بھائی لنگر دیکھنا ہو تو غریب نواز کا دیکھ، لنگر دیکھنا ہو صابر پاک کا دیکھ، اور اگر لنگر دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کر کے 24 سفر کو محبتوں کے شہر بریلی شریف میں چلے جانا، اور بریلی شریف کی جس گلی سے گزر جائے گا لنگر تجھ کو ملے گا، کہیں بریانی کا ہے، کہیں اڑد چاول کا ہے، کہیں روٹی قورمے کا لنگر ہے، لیکن ان لنگروں کی خاصیت یہ ہے کہ ان لنگروں میں کھلانے والے بھی ٹوپی اوڑے ہوتے ہیں، کھانے والے بھی ٹوپی اوڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جس خان کا پہ ٹکڑے کھلائے جا رہے ہیں وہ خان کا مصطفیٰ کی غدار نہیں، نبی کے وفادار کی خان کا ہے، غدار کی خان کا نہیں، مصطفیٰ کے وفادار کی خان کا ہے نا؟ وفادار کی پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں۔ آج ایک کام اور ہماری قوم نے کر لیا ہے، ہم سے کبھی کبھی ہمارے نوجوان آ کے کہتے ہیں حضرت رافضیت بڑھ رہی ہے، پٹاخے بڑھ رہے ہیں، پٹاخے، کچھ کے ڈھول پھوٹ گئے، کچھ کے پھوٹنے باقی رہے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ہم سے آ کے تنہائی میں شکایت کریں گے، لیکن کل کو مغرب کی نماز کے بعد دیکھیں گے نا تو انہی کے دروازے پہ بیٹھ کر کے باتیں کرتے نظر آتے ہیں،
انہی کے دروازے پہ بیٹھ کے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے ہیں؟ ہم سے کہتے ہو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، خود جا کر کے ان کے پاس بیٹھتے ہو، خود جا کر کے ان کے ساتھ کھاتے ہو، خود جا کر کے۔ لوگوں تم عقل نہیں رکھتے ہو، پیسہ تمہارا، لنگر میں پیسہ تمہارا، کون دیتے ہو؟ تم دیتے ہو نا۔ 10 kg گوشت پہنچا دو، فون کر دیا، چاول کی 2 بوریاں پہنچا دو، فون کر دیا، تمہارا لنگر کا پیسہ، چاول تمہارے، گوشت تمہارا، تیل تمہارا، سب کچھ تمہارا، لیکن تمہارے پیسے سے اپنے عقیدے کی تبلیغ وہ کرتے ہیں۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنے عقیدے کی تبلیغ تمہارے پیسے سے وہ کرتے ہیں۔ یہ جو پٹاخے پھولے جاتے ہیں نا جشن ولادت مولا کائنات کے نام سے ہیں، یہ جو پٹاخے پھولے جاتے ہیں خواجہ کی چھٹی کے نام سے، میرے بھائی یہ تمہارے لنگر میں دیے ہوئے پیسوں کے ہیں، تمہارے لنگر میں، ورنہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے 100 روپے بھی دے دیں۔ بولو ہے اتنی اوقات؟ اتنی اوقات نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے 100 روپے بھی دے دیں، اور آئے تو جب وہ مسجدوں کا منہ دیکھیں، وہ تو دیکھتے نہیں مسجدوں کا منہ، وہ تو جمعے کی اذان بھی ہوتی ہے نا تو لوگ تو جاتے ہیں مسجدوں کو، وہ چھپنے کی جگہیں تلاش کرتے ہیں، چھپنے کی جگہیں ہے نا، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں۔ کل کو انشاءاللہ آئیے گا، کل کو ہوگا مکمل آپریشن، ہاں وہیں بادشاہ نگر میں انشاءاللہ آئیے گا ملت کے نوجوانوں، لیکن گزارش کروں گا اپنی عقیدوں کی حفاظت کرو۔ پیسہ تمہارا، سب کچھ تمہارا، لیکن ہاں ایک چیز اور بھی ہے، اگر تمہارا پیسہ کم پڑتا نا تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے ایرانی مدد بھی آنے لگی ایرانی مدد، مجھے یہی لگتا ہے۔ کل تک جو خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اعلی حضرت کہتے نہیں تھکتے تھے، آج ایرانی چائے کا مزہ اتنا پڑا کہ ملنگ بن گئے، ملنگ ہے نا، ملنگ بن گئے ملنگ۔ لیکن سنو، مولا علی سے ہم بھی پیار کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے کہ مولا علی کی شان میں جو القاب ان کے دادا اعلی حضرت نے لکھے ہیں، اور میں نے پرسوں پڑھ کے سنائے تھے، مجھے اور کتابوں میں نظر نہیں آتے، اللہ کی عزت کی قسم یہی مولا علی کے بارے میں ان کے دادا اعلی حضرت لکھتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ملت کے نوجوانوں کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور آگے کہتے ہیں کہ عدل و فکر و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ حضرات یہ ہے محبت۔ اور میں نے پرسوں بھی حضرت ایک جملہ کہا تھا، سرکار عامر میاں صاحب، مفتی ایاز صاحب، پرسوں بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا مسجد قباء کے سامنے، اس محلے میں بھی پٹاخے باز بہت ہیں، ہاں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پٹاخوں آتش بازی کی مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ BBC کی خبر میں نے پڑھ رہا تھا ابھی پرسوں، کل میں بتاؤں گا اس کا پورا پروف۔ BBC کی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مکمل تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ ہندوستان میں پٹاخے لانے والے غیر مسلم ہیں۔ کون بولیے؟ کون بولو؟ غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کے یہ کام، بولو مسلمانوں کے یہ کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کام کیا؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود پاک پڑھنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے پٹاخے چھوڑنا۔ اور میں نے کہا تھا پرسوں، وہ آج جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ کسی کام کی بھی 2 پہلو ہوتے ہیں۔ مفتی ایاز صاحب، سرکار عامر ملت صاحب، 2 پہلو ہوتے ہیں، یا تو پٹاخے چھوڑنا ثواب کا کام ہوگا یا گناہ کا کام۔ بولے یہی تو ہے نا حضرت، یا تو ثواب یا پھر گناہ، 2 ہی پہلو ہیں، یا تو ثواب کا کام یا پھر گناہ کا کام۔ میں یہاں کے پٹاخے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں 2 ہی کام، یا تو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا۔ گناہ اگر گناہ ہے تو کرتے کیوں ہو؟ اگر گناہ ہے پٹاخے چھوڑنا تو کرتے کیوں ہو یار؟ اور اگر ثواب ہے پٹاخے چھوڑنا تو پھر کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ جب ابا جی مر جائیں نا، چاچا دادا مر جائیں ہے نا، تو اس وقت مسجد میں زیارت کی فاتحہ کے لیے مت جانا، پٹاخوں کی 3-4 پیٹی لے آنا، دروازے کے سامنے رکھنا، آگ لگا دینا،
وہ جو ساری پھوٹ جائے تو کہہ دینا اے اللہ تعالیٰ ان 3 پیٹیوں کا ثواب میرے دادا کو عطا فرما دے. جی حضرت ان 3-4 پیٹیوں کا ثواب میرے دادا کو, بولو بھائی میرے دادا کو عطا فرما دے. ہیں یہ کرنا اگر ثواب کا کام ہے تو, لیکن تم بھی جانتے ہو کہ کام غلط ہے, تم بھی جانتے ہو کہ کام غلط ہے, اور جب غلط کام ہے تو کرتے کیوں ہو, کرتے کیوں ہو؟ چاہے اعلی حضرت کے نام پہ چھوڑو ہمیں منظور نہیں ہے, غوث اعظم کے نام پہ چھوڑو ہمیں منظور نہیں ہے, شیر بیش اہل سنت کے نام پہ چھوڑو ہمیں منظور نہیں ہے, مولا علی کے نام پہ چھوڑو ہمیں منظور نہیں ہے. مولا علی کی میراث یہ نہیں, مولا علی کی میراث تو علم ہے. کیا بولیے کیا ہے؟ علم ہے. تو لوگوں اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو, ہے نا, اعمال کو بھی ٹھیک کرو, اعمال کو بھی. ٹائم کافی ہو گیا. میں کہہ رہا تھا بھائی ایسا سب کو اللہ عطا فرمائے. بھائی کی کڈنی خراب تھی تو عامر ملت نے 1 کڈنی اپنے بھائی کو دے دی, ہے نا. آج بھائی ہاتھ کا لقمہ بھائی کو نہیں دیتا, ہے نا, زمین چھینتا بھائی آج. لیکن کتنی بڑی قربانی شخصیت نے پیش کی, ہے نا, ہے نا. جب ان کا دل ایسا ہے تو سرکار قمر ملت کا دل کیسا ہوگا, ہے نا. جب سرکار قمر ملت کا دل ایسا ہے تو میرے مفتی اعظم کا دل کیسا ہوگا, ہے نا. جب مفتی اعظم کا دل کیسا ایسا ہے تو سرکار اعلی حضرت کا دل اور جگر کیسا ہوگا, ہے نا. سرکار اعلی حضرت کا دل کیسا ہوگا. میرے بھائی پرسوں تقریر ہوئی ہماری تو ہمارے پاس بڑے فون آئے کہ وہ جی کیس کر دیں گے, کیس کر دیں گے, کیس کر دیں گے. ہاں اب تک مجھ پہ فون آ رہے ہیں حضرت, اب تک. بولے جی مانہانی کا مقدمہ کریں گے ہم, موبائل پہ SMS میرے پاس موجود ہیں, کیس کریں گے کیس ہم. میں نے کہا سن, ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ہے نا, ہم نہیں ڈرتے کورٹ کچہری اور کیسوں سے. ہاں یو پی کے رہنے والے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں کہ جو حق بات ہے منبر شریف پہ وہی کہی جائے, ہے نا. ہم کبھی وہابی کو سنی نہیں کہیں گے, سنی کو وہابی نہیں کہیں گے, قادیانی کو سنی نہیں کہیں گے. ہم تو تاج الشریعہ کی زبان میں یہی کہیں گے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے پل میں جدا کر دے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں اپنی عادت کو اچھا کر لو, اپنی اخلاق کو اچھا کر لو. میری ماں اور بہنیں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں. اے میری ماں اور بہنوں, آپ گھر کی عزت ہو, آپ گھر کا وقار ہو, آپ گھر کی عزت ہو, گھر کی عزت کی رکھوالی کرنے والی ہو. لیکن میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اپنے گھروں کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ, مصطفیٰ کا باغی نہ بناؤ. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, اگر تمہارے بچے باغی بن کے شریعت کے پٹاخے پھوڑنے لگے, ڈھول بجانے لگے یا ڈی جے پہ ناچنے لگے, پوچھا تم سے بھی جائے گا, تم سے بھی سوال کیا جائے گا. تو اپنے بچوں کو جب گھر سے باہر نکلو تو ان سے یہ کہنا, بیٹا مسلک کے غداروں کے ساتھ مت بیٹھنا, بریلی کے وفاداروں کے ساتھ بیٹھا کرنا. وفاداروں کے ساتھ مت بیٹھنا, وفاداروں کے ساتھ بیٹھا کرنا. ہاں تو اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا شوہر سے لڑائیاں مت کیا کرو. اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو کبھی کبھی غصے میں یہ کہا کرو کہ نماز نہیں تو گھر میں کھانا بھی, بولو گھر میں کھانا بھی. نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے کپڑوں پہ استری بھی, بولو استری بھی نہیں ہے. پہلے فجر کی نماز پڑھ کے آؤ, عمدہ قسم کا قیمہ بنا کے دوں گی, ہے نا. ظہر پڑھ کے آؤ, موٹے موٹے نلے دیں گے, ہیں. شام کی پڑھ کے آؤ, مرغی کی 2-3 لاتے دیں گے. ارے ہوتی نا لاتے بھائی, جس کو ہم کہتے ہیں لیگ پیس, ہیں, کیا کہتے ہیں لیگ پیس. ارے لاتی تو ہوتی ہے نا, وہ کتنی کھا لیتے ہو لاتے مرغے کی؟ ارے بولو بھائی, مرغے کی ایک آدمی کتنی لاتے کھا لیتا ہے؟ 2 لاتوں میں کام ہو جاتا ہے نا. ہاں اللہ خیر فرمائے, برکتیں آپ کو دے. تو کل کو جلسے میں آئیے گا, آئیں گے انشاءاللہ؟ بولو آئیں گے, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے آئیں گے. ہاں سنیوں کا جلسہ ہوا کرے تو جایا کرو, ورنہ شہر ہاتھ سے نکلنے والا ہے. دل کا درد ہے جو بتا رہا ہوں آپ سے, شہر ہاتھ سے نکلنے والا ہے. جماعتیوں کی مسجدیں زیادہ, اور اب تو کچھ اور لوگوں کی مسجدیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں
اور لوگوں کی مسجدیں بھی ہو رہی ہیں، تو کنٹرول کرو، صاحب شہر پہ کنٹرول کرو. ہاں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی کمائی کتنی کھائی، ہے نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ بندے کے قدموں کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 چیزوں کا سوال نہیں پوچھ لے گا. ہیں عمر کہاں گزاری ہے؟ عمر کیا اس محلے میں کوئی ایسے بزرگ نہیں ہیں یا پھر بڑے لوگ کہ جو اس پارک کا جوا بند کرا دیں؟ پورے شہر میں مشہور ہے. میں پرسوں پولیس میں ہمارے ہیں مقتدی، ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی اپنا درد بیان کیا. درد انہوں نے کہا کہ حضرت جو یہ بھٹی لیوٹ کا پارک ہے نا، پارک، اس پارک میں چھٹی کے دن الگ الگ ٹولیاں ملیں گی، الگ الگ. اور اب تو یہاں ایک کام اور ہوا ہے اس محلے میں، 10-20 نوجوان پیسے اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد اب اس پیسے کو بڈی پہ دیتے ہیں. وہ کیا پہ دیتے ہیں؟ بڈی پہ، سود پہ دیتے ہیں. اکٹھا کر کے اس پیسے کو اولاد کو حرام کمائی کھلاؤ گے، ہیں حرام کمائی. اور جب حرام کمائی کھلاؤ گے تو یا تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی؟ نہیں. حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے گلوں سے نہ نیچے نکلنے دو. ہیں بھوکے رہ جاؤ، پیاسے رہ جاؤ، مانگ کے کھا لو، مگر کبھی حرام کام کی طرف ہاتھ مت بڑھانا، ہے نا. بس گفتگو میری ختم ہو رہی ہے. میں مبارکبادی پیش کروں گا اراکین کمیٹی کو کہ جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہ جشن ہر سال سجاتے ہیں نا. 10-10 20-20 50-50 100 روپے مانگ کر لے کر کے یہ اتنا اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ کو چند باتیں سننے کو مل جائیں. مفتی ایاز سے ملاقات ہو جائے، بریلی کے شہنشاہ سرکار عامر ملت سے ملاقات ہو جائے، ہے نا. کل کو غریب نواز کے نام کا لنگر مل جائے. تو لوگوں آپ ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری اس کمیٹی کو سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اللہ شاد و آبادی عطا فرمائے، اور اس پورے محلے پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، ہے نا. بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائیے گا مت، حضرت کے ناصحانہ کلمے آپ سماعت کیجئے گا. ہماری 100 تقریریں اور ان جیسی شخصیتوں کے 2 جملے بہت ہوتے ہیں نا. ہماری وہ 100 تقریریں کام نہیں کرتی جو ان کے 2 جملے کام کر جاتے ہیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ.